السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کے جواب میں جناب امیر حمزہ صاحب نے اپنا بیان جاری کیا اور اس میں سوائے الزام تراشیوں کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر بھی ان کی صرف دو بات کا ذکر کروں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے جو بات کہی کہ پوری گفتگو جھوٹ اور مغالطوں پر مبنی ہے، تو میری مکمل گفتگو جو میرا بیان پہلا نکلا تھا وہ مکمل گفتگو، پوری گفتگو اگر جھوٹ ہے، مغالطہ ہے تو آپ بتائیں۔ میں نے اس میں تقویۃ الایمان کا حوالہ دیا، حکایات اولیاء اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا، اور فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا۔ تو یہ سب حوالہ دینا غلط ہے یا یہ فتاوی رشیدیہ ہی غلط ہے، حکایات اولیاء ہی غلط ہے نا؟ تو آپ یہ بتائیں۔ اور دوسری بات یہ بتا دوں کہ طاہر غیابی کے تعلق سے کہ ان کا جو نام میں نے لیا، مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ان کے جیسا کوئی عالم لے کر کے آئیں، کیونکہ اور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بات علم غیب کی نہیں بلکہ عبادت پر چل رہی تھی، حفظ الایمان کی۔ تو حفظ الایمان کی اس عبادت کے تعلق سے اور علم غیب کے متعلق جناب زید صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ خود سن لیجئے۔ میں نے یہ بات کہی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، زید نے یہ سوال کیا علم غیب کے تعلق سے، علم غیب کے تعلق سے۔ اور دوسری چیز کہ اس وقت کوئی عالم بریلوی کا نہیں آیا، یہ آپ نے کہا کہ کوئی بریلوی عالم نہیں آیا، اور ہم سے بحث کرنے کے لیے یہ طلباء خود چل کر کے آئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جناب فیضان صاحب سے پہلے بات چیت ہوئی اور اس کے بعد زید صاحب آئے، ان سے گفتگو چلی اور پھر آپ کو بلایا گیا، تو یہ دونوں کنارے ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیں کہ مد مقابل کو بلانے کا حق کس کا تھا؟ آپ کا ہے نا؟ گفتگو تو ان دونوں سے چل رہی تھی، بلائے گئے آپ، تو اب آپ کو کہنا چاہیے تھا میرا مد مقابل لاؤ۔ اور وہیں پر ایک دیوبندی شخص نے یہ کہا کہ آپ کبھی بھی بریلوی عالم کو بلا لائیے، ہم تیار ہیں مناظرے کے لیے۔ یہ چیز آپ خود سن لیجیے۔ یہ تو اپنے جو قابل ہے اس کو بلا کے لے کے آئیے، تو ہم لوگوں نے بات تسلیم کری، ٹھیک ہے بھائی ہم عالم نہیں ہے، جو عالم ہے اس کو سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات ان سے ہوئی تھی، لیکن اب بھائی کہہ رہے ہیں ہم بات کیوں کریں؟ تو بات ان سے سننی تھی، یہ پہ ختم ہوگی۔ بھائی آپ نے جواب دیا، ہم نے جواب کو مانا، لیکن اس کو ہم ہاں نہیں کہیں گے۔ اس سے پہلے کیا میں نے یہ بات بتا تھا کہ آپ لوگ علم نہیں ہے تو ایک آدمی کو لے آئیے، اگر نہیں آ رہا ہے تو اگلی بار کبھی بھی نہیں آ رہا ہے تو اگلی بار کبھی بھی۔ تو اب ہم آپ کو اکابر دیوبند کی عبارات سناتے ہیں جن پر علماء بریلوی نے حکم کفر لگایا ہے۔ آپ ایک لائن سے سنتے چلے جائیں اور ان عبارات سے جو حکم تکفیر ان عبارات کی روشنی میں لگا ہے آپ کے اکابرین پر، تو آپ اپنے اکابرین کو مسلمان ثابت کیجئے اور وہ جو حکم تکفیر لگایا گیا ہے بریلوی علماء کی جانب سے اس کو رفع کیجئے۔ پہلی عبارت، فتاوی رشیدیہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ جب انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہی نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں علم غیب کے سبب تو وہ خود کفر ہے۔ حفظ الایمان کی عبادت سنتے چلیے جس پہ گفتگو ہو رہی تھی آپ لوگوں کی۔
اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ پھر یہ کہ ذات مقدس پر یعنی حضور کی ذات پر اگر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یعنی کچھ علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو زید، عمر، بلکہ ہر سبی، مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. یعنی اس عبارت کا اشرف علی تھانوی صاحب کی اس عبارت کا مطلب ہوا کہ جیسا بعض علم غیب حضور کو حاصل ہے ویسا تو ہر بچے کو، پاگل کو، جانوروں کو، چوپایوں کو بھی ایسا علم غیب ہے. اب اگلی عبارت آپ سنیے تحذیر الناس کی. اس میں لکھا ہے قاسم نانوتوی صاحب نے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. یعنی انبیاء اپنی امت سے افضل ہوتے ہیں تو صرف علم میں. باقی رہا عمل تو اس میں بسا اوقات یعنی کبھی کبھی عمل کے میدان میں بسا اوقات کبھی کبھی بظاہر امتی برابر ہو جاتے ہیں یعنی نبی کے، اور کبھی کبھی تو امتی عمل میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے. یہ تحذیر الناس کی عبارت ہے. لکھنے والے ہیں مولانا قاسم نانوتوی. اسی تحذیر الناس کی اگلی کفریہ عبارت یہ ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. اس عبارت کا مطلب ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کے لیے میں بتا دوں کہ یہی عقیدہ قادیانیوں کا بھی تھا. ان کے مسلک میں بھی یہی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ان پر حکم کفر لگا. اب یہ عبارت سنتے چلیے اسماعیل دہلوی صاحب کی. وہ تقویت الایمان میں لکھ رہے ہیں کہ عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو خدا کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ انہیں اسی کے بندے اور مخلوق سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں خدائی طاقتیں نہیں ہیں مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا اور ان کو وکیل سمجھنا، اپنا سفارشی سمجھنا، یہی ان کا شرک تھا. یہاں سے معلوم ہوا کہ جو کوئی کسی سے ایسا ہی برتاؤ کرے گو اس کو بندہ اور مخلوق ہی سمجھتا ہو، وہ اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر ہیں. اس عبارت کا مطلب ہوا کہ حضور کے زمانے میں جو کافر تھے وہ بتوں کو اللہ کے برابر تو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا کفر اور ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان سے منتیں مانگتے تھے اور ان کو اپنا وکیل اور سفارشی سمجھتے تھے، ہاں، اور ان کو مدد کے لیے آواز دیتے تھے. اور اگر آج کے دور میں کوئی کسی کو مدد کے لیے پکارے، منتیں مانے، ان کو اپنا وکیل سفارشی سمجھے تو ایسا شخص اور ابو جہل دونوں برابر ہیں مشرک ہونے میں. یعنی ہم اگر نبی کو اپنا شفاعت کرنے والا مانے تو ہم اور ابو جہل دونوں شرک میں برابر کے مشرک ہیں، شرک میں برابر ہیں ہم دونوں. یہ لکھنے والے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان میں. اسی کی عبارت ہے کہ خدا کے سامنے یعنی انسان ہو یا فرشتہ خدا کا غلام ہے، خدا کے سامنے اس کا اس سے زیادہ مرتبہ نہیں ہے. یہ خدا کے قبضے میں ہیں، یعنی تمام انسان خدا کے قبضے میں ہیں اور عاجز و بے بس ہیں، اس کے اختیار میں کچھ نہیں. اگلی عبارت کہ یقین مانو کہ ہر شخص خواہ انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ اس کی حیثیت شان الوہیت کے مقابلے میں یعنی
انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ مقرب ترین فرشتہ ہی لے لیجئے، تو کیا اللہ کی شان کے آگے ایک فرشتہ جو ہے چمار کی حیثیت سے زیادہ ذلیل ہے؟ اگلی عبارت سنیے، اسی تقویۃ الایمان میں ہے کہ اس عبارت پر بھی حکم کفر لگا ہے۔ آپ ان عبارتوں کی روشنی میں اپنے علماء دیوبند کو مومن ثابت کیجئے، اور یہی وہ عبارات ہیں جن کی بنیاد پر علماء بریلوی نے، علماء حق نے اکابر دیوبند پر کفر کا حکم لگایا ہے۔ یہ تقویۃ الایمان کی آخری عبارت کہ جتنے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، مگر حق تعالیٰ نے انہیں بڑائی بخشی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہوئے، ہے نا؟ تو کیا لکھا ہے؟ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء، وہ سب اللہ کے بندے ہیں، تو اب انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ نے انہیں بڑائی بخشی ہے تو وہ ہمارے بھائی ہوئے۔ یہ ہے عبارت تقویۃ الایمان کی۔ یہ عبارت بھی لیتے چلیے، لکھ رہے ہیں اسماعیل دہلوی صاحب کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ یہ عبارتیں تقویۃ الایمان سے میں نے آپ کو سنائیں، اور براہین قاطعہ کی یہ عبارت دیکھیے کہ اس میں لکھا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اور اس بات کو منسوب کیا ہے محدث دہلوی کی طرف۔ تو جتنی عبارتیں میں نے سنائی ہیں، ان عبارتوں پر حکم کفر لگا ہے، اور ان عبارتوں کو اپنی اپنی کتاب میں لکھنے کی وجہ سے دیوبندیوں کے اکابرین پر بھی حکم کفر لگا ہے۔ اب تمام کانپور کے دیوبندیوں سے یہ گزارش ہے اور مناظرے کا چیلنج بھی ہے کہ آپ اپنے اکابرین کو مومن ثابت کیجئے اور علماء حق سے، علماء بریلوی سے مناظرے کے اس چیلنج کو قبول کیجئے۔